إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آپ تمام کو یاد ہوگا کہ ہر مہینے ایک خطبہ تربیتی ہونا طے پایا تھا، اور تربیتی خطبے میں ہماری زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو آسان الفاظ و انداز میں سمجھانے کی کوشش رہے گی. یہ ارادہ اور وعدہ تھا. اس سے پہلے آپ نے تربیتی خطبہ کے تحت طہارت کے مسائل، جس میں غسل، وضو وغیرہ کی تفصیلات بتائی گئی تھیں. اس کے بعد نماز جنازہ کے مسائل بھی تربیتی خطبہ کے تحت آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا. آج نماز جنازہ کے علاوہ جو چیزیں میت کے ساتھ متعلق ہیں، جڑی ہوئی ہیں، وہ چیزیں آپ تک پہنچانے کا ارادہ ہے. مرکزی طور پر یا بنیادی طور پر 3 باتیں پہنچانے کی کوشش رہے گی: میت کا غسل، میت کا کفن اور میت کی تدفین. یہ 3 چیزیں آپ تک پہنچانا مقصد رہے گا. ہمارے معاشرے میں میت کو غسل دینے کے بارے میں کئی چیزیں مشہور ہیں، کئی چیزیں رائج ہیں، کئی چیزیں لوگ عجیب و غریب میت کو غسل دینے کے بارے میں اپنائے ہوئے ہیں. ان تمام چیزوں کا خطبے میں ذکر کر پانا کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ تو مشکل ہے، مگر کیا ہونا چاہیے وہ بتا دینا زیادہ آسان اور زیادہ مناسب لگتا ہے. سب سے پہلی چیز، میت کو غسل دینے کے لیے گھر کے افراد کو اچھی طرح ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے. کسی بھی گھر میں میت ہو جائے تو عام طور پر محلے سے مشہور لوگ جو میت کو غسل دینے کے لیے مشہور ہیں، انہی کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی یہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. میت کو غسل دینے کی تیاری زندگی ہی میں ہم تمام کی ہونی چاہیے، اور یہ کوشش رہنی چاہیے کہ ہمارے گھر کے میتوں کو گھر کے افراد ہی غسل دے دیں، قریبی افراد ہی غسل دے دیں. یہاں ایک بات آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل آپ کے انتہائی قریبیوں نے دیا تھا. اس زمانے میں عام طور پر میت کو غسل ان کے انتہائی قریبی لوگ ہی دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ عائشہ،
اگر تمہاری زندگی میں میری موت ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے تیار کرنا، اور اگر میری زندگی میں اللہ نے تمہیں بلا لیا تو یہ ساری چیزیں میں تمہارے ساتھ کروں گا، میں تمہیں غسل دلاؤں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، اور میں ہی تمہیں تیار کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ مانا جاتا ہے کہ نکاح میت ہوتے ہی ختم ہو جائے اور میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، موت ہوتے ہی بیوی کو شوہر، شوہر کو بیوی دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں غسل دوں گا یا تم مجھے غسل دینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سنن ابو داود کی ایک حدیث کے مطابق یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دینے کی باری آئی تو یہ بات پھیلی کہ کون غسل دے گا، کون غسل دے گا۔ آپ کے چچا، چچا زاد بھائی اور آپ کے بھتیجوں نے آپ کو غسل دیا، یعنی قریبیوں نے آپ کو غسل دیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو مجھ سے کہا تھا وہ مجھے بعد میں یاد آیا، اگر پہلے یاد آتا تو ہم ازواج مطہرات مل کر ہی آپ کو غسل دیتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہم ازواج مطہرات مل کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ خیر، اس مسئلے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ مرد و عورت میت کے بعد ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے یا غسل نہیں دے سکتے یا ان کا آپس میں بالکل معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ صحیح ترین احادیث میں ان کا ثبوت ملتا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ دو صحابی کا عمل بھی اس بارے میں ذہن میں رہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی ام رومان نے غسل دیا تھا۔ یہ صحابہ کرام سے بھی دو دلیلیں ہمیں حدیث کی مضبوط ترین کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ غسل قریبی دلائے، یہاں تک کہ شوہر کو بیوی اور بیوی کو شوہر بھی غسل دے سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو اچھی طرح ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہونے والے میتوں کو غسل دینے کے لیے ہم باہر سے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہ محسوس کریں، ہم سب اس بارے میں تیار رہیں۔ اب غسل میت کے لیے ضروری ہے کہ میت کو جہاں پر غسل کے لیے رکھا جائے وہاں انہیں اس طرح رکھا جائے کہ ان کے پیر کا حصہ تھوڑا سا ڈھلان اور سر کا حصہ تھوڑا سا اونچا ہو۔ میت کے غسل کے لیے جو غسل دینے والا ہے اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کے علاوہ کوئی حاضر نہ رہیں۔ میت کو غسل دیتے وقت لوگ دیکھیں، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جو غسل دے رہا ہے اور جو غسل دینے میں مدد کر رہا ہے، پانی وغیرہ لا کر دے رہا ہے یا ڈال رہا ہے یا پکڑ رہا ہے، ان کے علاوہ اور کوئی وہاں موجود نہ ہو۔ اچھی طرح سے پردہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد میت اگر مرد ہے تو مرد حضرات، اور میت اگر عورت ہے تو عورتیں ہی غسل دیں۔ مرد میت کو غسل دینے کا طریقہ آج بتانا مقصد ہے، کیونکہ عورت میت کو غسل دینے کے بارے میں جب ضرورت پڑے گی تو اس کے بارے میں سوال کر کے یا معلومات کر کے پوچھ لیا جائے گا۔ مرد میت کو غسل دینے کے لیے ان کے ناف سے گھٹنے تک کے کپڑے کو ان کے اوپر چھوڑا جائے گا، ان کے علاوہ کپڑے اتارے جائیں گے، اوپر کے کپڑے، نیچے کپڑے، مگر ناف سے گھٹنے تک انہیں باپردہ ہی رکھا جائے گا۔ غسل دینے والا شخص اپنے ہاتھ میں کپڑے کا ٹکڑا لے کر یا کسی بھی گلوز وغیرہ سے اپنا ہاتھ ڈھک کر غسل سے پہلے میت کو تھوڑا سا سر کی طرف سے اوپر اٹھائیں گے اور پیٹ میں بہت معمولی سا دباؤ ڈال کر یہ کوشش کریں گے کہ اگر کچھ گندگی نکلنے کے قابل ہو تو وہ اچھی طرح نکل جائے۔ اس وقت بہت اچھی طرح سے پانی وغیرہ ڈال کر گندگی صاف کر دی جائے گی۔ اس کے بعد میت کو غسل دلانے کے لیے غسل دینے والا بسم اللہ کہے گا، اور یاد رہے نجاست وغیرہ اچھی طرح سے صاف کر لینے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، ساری گندگی نکال دی گئی اور نجاست کا علاقہ جو ہے، نجاست کا ایریا، ناپاکی کا جو ایریا ہے وہ اچھی طرح سے صاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر میت کو وضو کرایا جائے۔ وضو میں بالکل جیسے ہم اور آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسا ہی وضو ہوگا، البتہ چونکہ وہ بے جان ہے اس لیے کلی اور ناک میں پانی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ
تر ہاتھوں سے یا جو بھی گلوز وغیرہ لگائے گیلے ہاتھوں سے ان کے دانت وغیرہ کو انگلی پھیر دی جائے، ناک میں بس ہلکی سی انگلی پھیر دی جائے، یہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ہو گیا۔ اس کے علاوہ پوری طرح سے وضو ویسے ہی کرایا جائے جیسے ہم اور آپ وضو کرتے ہیں۔ وضو کے بعد ان کے جسم پر پانی ڈالا جائے۔ پانی ڈالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ انہیں ہلکا سا بایاں کروٹ کر کے داہنی طرف پانی ڈالا جائے، پھر بایاں کروٹ کر کے داہنی طرف پانی ڈالا جائے، ان کو تھوڑا سا اٹھا کر پیٹھ کی طرف پانی ڈالا جائے اور ان کو سر کی طرف سے پانی ڈال کر، یعنی یہ یقینی بنایا جائے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہیں رہ جائے، پوری طرح سے پورا جسم اچھی طرح سے دھل جائے، گیلا ہو جائے، کوئی بھی حصہ سوکھا نہیں رہ جائے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے بالکل پراپر یہی طریقہ ہو، اصل جو حکم ہے وہ یہ کہ پورا جسم اچھی طرح دھل جائے۔ عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے گرم پانی استعمال کرنا چاہیے، جبکہ میت کو غسل دینے کے لیے گرم پانی کی صرف اجازت ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر گرمی اور نارمل موسم ہے تو بالکل نل سے پانی لیں اور اسی پانی سے غسل دلائیں۔ سردی کا موسم ہے یا کوئی ضرورت پیش آئے تب پانی ہلکا سا گرم کیا جائے، اور جو پانی گرم کیا جا رہا ہے اس میں بیری کے پتے ڈالنا مستحب ہے، لیکن بیری کے پتے ہم نے یہاں پر محسوس کیا ہوگا کہ ہر قبرستان میں بیری کے درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ میت کے لیے بیری کے پتے آسانی سے مل جائیں۔ شاید آپ تمام کو معلوم ہوگا کہ بیری کے پتے میں میل کچیل دور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، میل کچیل دور کرنے کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو جب اسے پانی کے ساتھ ابال لیا جاتا ہے تو وہ میل کچیل صاف کرنے والی پراپرٹی پانی میں آ جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ میل کچیل صاف کرنے کے لیے صابن وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اگر بیری کے پتے نہیں ڈالے جائیں کوئی حرج نہیں ہے، اور ڈال دیے جائیں کوئی مسئلہ نہیں، مسنون ہے۔ اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے میل کچیل صاف کرنے کے لیے بیری کے پتے ڈالے جاتے تھے، تو ڈال دیا جائے۔ یاد رہے آخری بار میت کو غسل دیتے ہوئے کافور کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے، اور یہ بھی اسی مقصد سے ہے کہ کافور میل کچیل دور کرنے اور پریزرویٹو بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے وہ کافور استعمال کرتے تھے۔ ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ غسل میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ میت کو وضو کرانے کے بعد، پورا جسم اچھی طرح سے دھلا دینے کے بعد، پورے جسم کو غسل دلا دینے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ پورا غسل ہو گیا ہے تو کافی ہے، ایک غسل میت کو کافی ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ لیکن آپ کو لگے کہ نہیں ایک غسل سے ابھی کافی نہیں ہوا ہے تو آپ 3 غسل دے سکتے ہیں، 3 سے بھی آپ کو لگے کافی نہیں ہوا ہے، ابھی بھی اور صفائی کی ضرورت ہے، 5 غسل بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی میت کو ایک غسل لازم ہے، ایک کے بعد بے جوڑ تعداد میں، یعنی اور تعداد میں 3، 5، 7 مرتبہ تک غسل دیا جا سکتا ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد سوکھے کپڑے سے ان کی باڈی کو، ان کے جسم کو اچھی طرح سے سکھا لیا جائے، پھر اس کے بعد انہیں کفن پہنایا جائے۔ یہ پہلی بار غسل جو ہے وہ تو ضروری ہے، آخری بار جب غسل دیا جائے تو کافور کا استعمال جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسنون ہے، چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میت کو غسل دیتے ہوئے اگر کسی طرح کی کوئی کمی نظر آئے، میت کے جسم میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نظر آئے تو اس کمی کو چھپا لینا، کسی کو بیان نہ کرنا، یہ انتہائی فضیلت والا کام ہے، اور اسے اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن بدلے کا ذریعہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اجر عطا فرمائے گا۔ تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد لوگ ارے ایسا ہو گیا تھا، ویسا ہو گیا تھا، اس طرح تھا، اس طرح تھا۔ میت کو غسل دیتے ہوئے کچھ بھی دکھے تو وہ بات باہر نہیں بتانی ہے، اس بات کو بالکل دل میں دفن کر لینا ہے، چھپا لینا ہے۔ کفن کے بارے میں یاد رہے کہ مرد میت کو 3 کپڑوں میں کفن دینا مسنون اور مستحب ہے، عورت میت کو 5 کپڑوں میں کفن دینا مستحب ہے۔ ہمارے یہاں مرد کو کفن دینے کے لیے جو 3 کپڑے استعمال ہوتے ہیں ان میں قمیص ہوتا ہے جس کی اجازت اور گنجائش تو ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں میں کفن دیا گیا تھا جس میں کوئی قمیص یا کوئی عمامہ نہیں تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چادروں پر کفن دیا گیا جس میں کوئی قمیص نہیں تھا۔
قمیص کی گنجائش ہے، اجازت ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن میں قمیص نہیں تھا، لہذا اگر 3 پلین چادروں میں میت کو کفن دے سکتے ہیں تو یہ مسنون اور مناسب ہے۔ کفن کے بعد ظاہر سی بات ہے میت کو لے جایا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ نماز جنازہ کے مسائل ہم اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تاخیر نہیں کرنی چاہیے میں 1-2 بات آپ کے ذہن میں رہیں۔ میت کے جنازے کے فوراً بعد لازمی دیدن جو کرایا جاتا ہے، شریعت میں نہ ہی اس کا کوئی حکم ہے نہ اس سے کوئی منع کیا گیا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ جنازے کے بعد باقاعدہ چہرہ کھولا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی دیدن کر لیجئے، چہرہ دیکھ لیجئے۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کا ایک عرف ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دکھا سکتے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد میت کو دکھا ہی نہیں سکتے۔ ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے۔ یاد رہے کہ میت کا کوئی قریبی یا میت کا کوئی خاص یا کوئی بھی میت کو قبر میں اتارنے کے بعد بھی اگر کہے کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایک بار اور دیکھ لوں، تو میت کو قبر میں اتارنے کے بعد بھی چہرہ کھول کر دکھایا جا سکتا ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ غسل سے پہلے یا غسل کے بعد یا جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد یا کفن سے پہلے یا کفن کے بعد دکھا سکتے ہیں، نہیں دکھا سکتے، کوئی ایسی پابندی ہے ہی نہیں۔ مگر لازماً دکھائے جانے سے ایک قسم کی تاخیر ہوتی ہے، چاہے کچھ منٹوں کی ہی تاخیر، لازماً دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ بھائی دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کہے تو میرے خیال سے ہمارے یہاں اسی لیے دکھانا شروع کیا گیا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی تو دیکھنا چاہتا ہی ہوگا، تو لوگوں نے کہا ہوگا کہ بھائی 2 منٹ کے لیے کھول دیجئے، جن کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ جنازے کی نماز کے بعد یہ اعلان کریں کہ بھائی کوئی صاحب چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں یا میت اٹھا لیا جائے، یہ اگر کہا جائے تو شاید اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ ہاں دیکھنا ہے تو آئیے بھائی دیکھ لیجئے، نہیں دیکھنا ہے کسی کو تو چلیے اٹھا لیجئے، یہ بھی ممکن ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ لازماً دیدن کروایا جائے، اور یہ بھی منع نہیں ہے کہ کوئی دیکھنا چاہے تب بھی نہیں دکھایا جائے۔ لے گئے، اب ہم قبرستان پہنچے۔ ہمارے یہاں ایک چیز رائج ہے کہ اگر عورت میت ہے تو انہیں قبر میں اتارنے کے لیے پردہ کیا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے، باقاعدہ چادریں منگوائی جاتی ہیں، چاروں طرف سے پردہ کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس طرح کی کوئی بات شریعت میں حکم کے طور پر نہیں ملتی کہ عورت کو قبر میں اتارتے وقت پردہ کیا جائے گا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جب یہ عورت جنازے کے طور پر نماز جنازہ کے لیے رکھی ہوئی تھی تب کوئی پردہ نہیں تھا، کفن ہی میں لپٹی ہوئی چارپائی جنازے کے طور پر رکھی ہوئی تھی، امام اس کے قریب کھڑے ہوئے، سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور اسی خاتون جنازے پر میت پر سب نے کیا پڑھا؟ جنازہ پڑھا۔ تب اس خاتون کو پردے میں نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد چارپائی سمیت اسے اٹھا کر 10 قدم 20 قدم 100 قدم یا 1000 قدم قبرستان پہنچایا گیا، کوئی پردہ نہیں کیا گیا۔ وہاں لے جا کر چارپائی رکھی گئی تو کوئی پردہ نہیں کیا گیا۔ اب قبر میں اتارنے کے لیے باقاعدہ چادر ڈال کر پردہ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر یہ پردہ ہوتا تو یہ شروع سے ہی بالکل پردے کے ساتھ، یعنی کہ چارپائی کے اوپر، البتہ یہ مستحب ہے کہ خاتون میت کی چارپائی کے اوپر مکمل ایک چادر ڈالا جائے شروع سے آخر تک، یہ مستحب ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی؟ جیسے میں نے کئی بار یہاں پہ دیکھا کہ خاتون میت پر کوئی چادر ڈالی نہیں جاتی، چارپائی پر ویسے ہی جنازہ لیٹا ہوا ہوتا ہے، اسی میں نماز وغیرہ ہو جاتی ہے، بس اتارتے وقت پردہ کیا جاتا ہے۔ تو صرف اتارتے وقت پردہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو چارپائی پر شروع سے ہی چادر وغیرہ ڈال کر رکھی جائے اور اسی طرح اتار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون میت کو قبر میں اتارنے کے لیے محرم کی شرط تو نہیں لگائی ہے، مگر محرم ہوں تو زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے۔ شرط نہیں لگائی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کی بیٹی کو جن صحابی نے قبر میں اتارا تھا وہ آپ کی بیٹی کے محرم نہیں تھے۔ ایک بات پتہ نہیں آپ کو سن کر کیسی لگے، مگر شریعت میں یہ بات ہے تو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حالانکہ حکم کے طور پر یہ بات نہیں ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ عورت میت کو قبر میں اتارنے کے لیے محرم کی شرط نہیں ہے، محرم ہو تو بہتر ہے ورنہ شرط نہیں ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، میں بڑا ہچکچا رہا ہوں یہ کہتے ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میت کے طور پر تیار ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، قبر میں اتارنے کی باری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس نے پچھلی رات ناپاکی حاصل نہیں کی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو پچھلی رات ناپاک نہیں ہوا ہو؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے، وہ میت کو غسل میں اتارے، وہ قبر میں اتارے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اگر ممکن ہو کہ اس حکم پر عمل کیا جا سکے تو اس کا خیال رکھا جائے کہ میت کو قبر میں وہ اتارے جو پچھلی رات ہم بستری کے ذریعے ناپاک نہ ہوا۔ اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا تھا تبھی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ رات ہم بستری کے ذریعے ناپاک نہیں ہوا تھا۔ تب آپ نے ان سے کہا کہ آپ انہیں قبر میں اتاریں۔ یہ شاید کبھی ہم نے سنا بھی نہ ہو یا کبھی محسوس بھی نہ کیا ہو، مگر یہ ایک بات باقاعدہ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ضرور کہا تھا کہ اگر کوئی ایسا ہو تو وہ اتارے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کا ہمارے یہاں خیال نہیں رکھا جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں میت کو کیسے اتارا جاتا ہے۔ قبر میں ایک یا دو لوگ اتر جاتے ہیں، اوپر سے 2-3 لوگ میت کو چادروں میں جو قبر میں ہے انہیں پکڑا دیتے ہیں۔ تمام لوگ خوب آگے بڑھ جائیں، پیچھے جگہ نہیں ہو رہی ہے، خوب آگے بڑھ جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبر میں اتارنے کے لیے عام طور پر چادروں کے ذریعے اوپر سے کچھ لوگ قبر میں اترے ہوئے لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں اور وہ ویسے ہی لٹا دیتے ہیں۔ صاف حدیث موجود ہے کہ میت کو قبر میں پیر کی طرف سے اتارا جائے، میت کو قبر میں پیر کی طرف سے اتارا جائے۔ مجھے یہاں اس حدیث پر عمل ہوتے ہوئے تو نہیں دکھا آج تک، یعنی کہ جو قبر ہے نا، قبر میں میت کا پیر جہاں رہے گا اس طرف میت کو لے جایا جائے، پوری طرح اس طرف میت کو لے جایا جائے جہاں میت کا پیر رہے گا، اور وہاں سے ایسے میت کو آگے بڑھایا جائے قبر میں کہ پیر جہاں پیر رہنا ہے وہاں سے سر آگے بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچے جہاں میت کا سر رکھا جائے گا۔ یہ میت کو قبر میں اتارنے کا مسنون طریقہ ہے۔ قبر کشادہ، صاف ستھرا اور 2 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو سیدھا قبر یا بغلی لحد، یعنی کہ سیدھا اندر جانے کے بعد اندر بغلی قبر جسے کہتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑے تو ایک قبر میں ایک سے زیادہ میت کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے۔ میت کو قبر میں اتارنے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت الگ سے کسی پردہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورت میت کو شروع سے ہی ایک الگ چادر میں، ایک اوپری چادر میں باپردہ رکھا جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ پیر کی طرف سے میت کو قبر میں اتارا جائے اور اتارتے وقت تمام لوگ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں۔ بعض احادیث میں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ ہے اور بعض احادیث میں بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ ہے۔ یہ دونوں جملے ثابت ہیں۔ قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے کے بعد
قبر کو اس طرح بند کیا جائے کہ یقینی ہو جائے کہ اوپر سے کوئی مٹی وغیرہ نیچے نہ اتر سکے۔ اس کے لیے قبر کو بند کرنے کے مختلف طریقے مختلف علاقوں میں استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے یہاں پٹلا وغیرہ رکھا جاتا ہے 1 2 3 4 کر کے۔ میں نے بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ ایک ہی پٹلا پورے قبر کو ڈھکنے والا بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہو سکے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میت کی قبر پر 3 لپ مٹی ڈالنا مستحب ہے، مگر اس وقت کچھ بھی پڑھنا صحیح اور مضبوط احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 55 ہے سورہ طٰہٰ کی، اور اس کا معنی ہوتا ہے اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم نے تمہیں لوٹا دیا، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ ترجمہ سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ قول انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ قول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی انسان کسی انسان کو دفن کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، میں نے ہی تمہیں اس مٹی میں لوٹا دیا، اور میں ہی تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا نکالوں گا، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میت کو مٹی ڈالتے ہوئے ہمیں بسم اللہ کہہ کر 3 لپ مٹی ڈال دینا چاہیے۔ اس کے بعد پوری طرح سے میت کو دفن کر دینے کے بعد کچھ چیزیں یقینی بنائیں۔ یقینی یہ کہ میت کی قبر کو ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہ بنائیں۔ پتہ نہیں کیسے لوگوں کو سمجھایا جائے، میں نے آج تک حقیقت میں اس علاقے میں تو یہ نہیں دیکھا کہ ایک بالشت اونچی قبر، 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ اونچی قبر تو یہاں سب سے کم اونچی مانی جاتی ہے، لوگ اونچی بنا ہی دیتے ہیں ایک بالش سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی اونچی بنا دو، کچھ دنوں میں یہ دب کر ایک بالش ہو جائے گا۔ اگر شریعت کا یہی حکم ہوتا تو شریعت نے یہ بتایا ہوتا کہ بھائی پہلے 1.5 ہاتھ رکھ دو، بعد میں ایک بالش ہو جائے گا۔ جب آپ دفن کر رہے ہیں اور اونچی کر رہے ہیں، تبھی اس کی اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 بالش، زمین سے 1 بالش اونچی قبر ہونی چاہیے۔ قبر کے اوپر پانی چھڑکنے کی اجازت ہے، پانی چھڑکا جا سکتا ہے، لیکن قبر کو پختہ کرنے، اس پر لیپنے، اس پر تختی لگانے یا اس پر تعمیر وغیرہ بنانے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ قبر کو چونا گچی کرنے سے شریعت میں صاف طور پر نام لے کر ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ قبر کو لیپنا نہیں ہے، قبر پر چونا نہیں کرنا ہے، قبر پر عمارت نہیں بنانی ہے، قبر کو پختہ نہیں کرنا ہے، قبر پر کوئی چیز لکھوانی نہیں ہے۔ یہاں تو باقاعدہ آپ دیکھیں قبروں پر باقاعدہ کتبے یعنی لکھے ہوئے لگائے جاتے ہیں۔ البتہ قبر پر ایک پتھر رکھ کر نشان رکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک قبر تھی یا یہاں پر فلاں کی قبر ہے۔ نشان عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، جب انہیں دفن کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تدفین میں موجود تھے، آپ نے فرمایا پتھر لے کر آؤ تاکہ نشان کے طور پر میں وہ پتھر یہاں رکھ دوں۔ تو بغیر لکھا ہوا پتھر تو رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے قبر بنائی گئی، قبر کے سرہانے اگر کوئی نشان رکھا جائے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن میں نے تو قبرستانوں میں دیکھا ہے کہ باقاعدہ نام، ولدیت، شجرہ وغیرہ، اور بعض تختیوں میں تو شاعری لکھے ہوئے، ان کی جدائی کے غم میں اشعار لکھ کے وہیں چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کچھ بھی لکھوانا ہرگز، قبر پر لکھوانا ہرگز مناسب اور مسنون نہیں ہے۔ قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد جب میت کی تدفین مکمل ہو جائے تب ہمیں میت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہاں پر میت کے لیے دعا کرنے میں ہمیں کس چیز کی دعا کرنی ہے؟ لوگ پتہ نہیں کس کس چیز کی دعا کرتے ہوں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طے کیا ہے کہ اس وقت میت کے لیے 2 چیزوں کی دعا کرنی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت سے اب سوال کیا جائے گا، لہذا میت کی ثابت قدمی اور مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اب میت کی ثابت قدمی اور مغفرت کے لیے ہم دعا کریں گے۔ حسن المسلم وغیرہ کے اندر باقاعدہ علماء نے بنا کر لکھ دیا ہے، اپنی طرف سے بنا کر یہ دعا لکھا ہے، اللہم ثبتو اللہم اغفر لہ، اے اللہ اسے ثابت رکھ۔ ثابت رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ فرشتوں کے سوال کے وقت میں یہ گھبرائے نہیں، یہ بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، بلکہ فرشتوں کے سوال کا صحیح سے جواب دے سکے، تو ثابت قدمی عطا فرما۔ تو اللہم ثبت ہوں اور ان کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لہو۔ مگر ہم تمام کو یہ یاد ہو یہ ضروری نہیں ہے، اور یاد کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ تو اپنے لفظوں میں، اپنے انداز میں، اے اللہ اس کی ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، آپ اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا دعا کرنی ہے یہ تو بتایا، مگر کن لفظوں سے دعا کرنی ہے یہ نہیں بتایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ طے نہیں کیے ہیں تو الفاظ طے کرنے کا اختیار ہمیں ہے، ہم جیسے بھی چاہیں الفاظ اختیار کریں، جس طرح ہم چاہیں کریں، مگر عنوان دے دیا ہے کہ دو عنوان ہوں گے، ثابت قدمی اور مغفرت۔ تو ہمیں میت کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی ہے اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ انہیں ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جتنی دیر چاہیں ہم دعا کرتے رہیں، اس کے بعد ہم میت کو دفن کرنے کے بعد واپس جائیں۔ میت کو دفن کرنے کے بعد اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے کے برابر ٹائم تک قبر پر رکے رہنا، یہ شریعت کی تعلیم یا شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ شریعت کی تعلیم یا شریعت کا حکم نہیں ہے۔ اس بارے میں ایک دلچسپ معلومات ہے جو آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عمرو ابن عاص ایک صحابی تھے جنہوں نے اسلام کے 3 زمانے دیکھے تھے۔ اسلام سے پہلے کفر کا زمانہ بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت کا زمانہ بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا زمانہ بھی، 3 زمانے انہوں نے دیکھے تھے۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو دیوار کی طرف منہ کر کے، لوگوں سے ہٹ کر، لوگوں سے چہرہ ہٹا کر دیوار کی طرف منہ کر کے خوب رونے لگے۔ یاد رہے صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کسی سے کچھ بتانے کو تیار نہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ان کے بچوں نے ان کو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی بشارتیں، خوشخبریاں سنائیں کہ آپ رو رہے ہیں اس ٹائم، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے، یہ خوشخبری دی ہے، آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ کے بارے میں یہ کہا ہے۔ خوب تسلی دے رہے تھے، مگر وہ رونا بند ہی نہیں کر رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد پلٹے، دیوار کی طرف سے رخ لوگوں کی طرف کیا، لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے رونے کی جو وجہ ہے وہ سنو کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے، میری نظر میں ان سے برا کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا۔ مجھے ان سے اتنی نفرت تھی جتنی ہو سکتی تھی۔ اگر میں اسی حال میں مر جاتا تو پکا جہنمی ہوتا۔ ٹھیک، اس کے بعد مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق ہوئی، میں ایمان لایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب اور پسندیدہ شخص دنیا میں میرے لیے کوئی نہیں تھا۔ اگر اس حالت میں میری موت ہو جاتی تو میں پکا انشاءاللہ جنتی ہوتا۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں، یہ پکا جو لفظ میں نے کہا یہ حدیث میں نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک بار میں نے اسی پر فوکس کرایا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں صحبت کی حالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر ایمان لائے ہوئے صحابیت کی حالت میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ لیکن جہنمی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں کفر میں مرتا تو پکا جہنمی ہوتا۔ ایک بار شاید میں نے یہاں یا کہیں درس دیتے ہوئے یہ بات بتلائی تھی کہ صحابہ کرام نے کبھی اپنے آپ کو پکا جنتی نہیں کہا ہے۔ صحابہ کرام جنت کے بارے میں ہمیشہ امید کا اظہار کرتے تھے، دعوے اور چیلنج، ٹھیکیداری والی بات تو ہم جنتی تم جنتی یہ کبھی نہیں کہتے تھے۔ جب ان کو جنت کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا تھا تو وہ امید جتلاتے تھے، اگر میں اس حال میں مر جاتا تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اس کے بعد آیا تیسرا زمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا زمانہ آیا، خلافت کے زمانے میں مجھے جگہ جگہ کی ذمہ داریاں دی گئی۔ بس میں نے کہیں مجھے گورنر بنایا گیا، کہیں مجھے کچھ بنایا گیا، کہیں مجھے
یہ جو ذمہ داری تھی یہ میں نے ادا کی یا نہیں کی، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کی ذمہ داری، یہ عوامی ذمہ داری میں نے ٹھیک سے ادا کی یا نہیں ادا کی۔ اب مجھے اس والے دور کا ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ذمہ داری ادا کی یا نہیں، تو میں اس ڈر سے رو رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹو جب میری موت ہو جائے تو مجھے بہت گہرے قبر میں دفن کرنا، خوب اچھی طرح میرے اوپر مٹی ڈال دینا، اور دفن کے بعد اتنی دیر میری قبر کے پاس کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنی دیر کھڑے رہنا، کیونکہ فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو میں تمہارا ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا پن محسوس نہ ہو یہ چاہتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ دفن کے بعد اونٹ ذبح کرنے کے برابر یا تقسیم کرنے کے برابر کھڑا ہونا چاہیے۔ مگر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے پاس کھڑے رہنے یا اتنی دیر رکے رہنے کا کوئی حکم نہیں دیا، آپ نے اس کی کوئی فضیلت نہیں، یہ ایک صحابی کی خواہش اور وصیت تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دفن کے بعد قبر کا انسان باہر کے انسان سے انسیت محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا ہمیں نہیں معلوم، باہر کے انسان سے ساتھ محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا ہمیں نہیں معلوم، یہ تو ان کی خواہش تھی اور ان کی وصیت تھی، ان کی وصیت پر یہ ہوا تھا، نہ کہ یہ شریعت کا حکم تھا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص موت سے پہلے کچھ وصیت کر جائے تو اس وصیت پر ناجائز نہ ہو تو عمل کیا جا سکتا ہے، وہ ایک وصیت تھی، شریعت نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ایک صحابی کی اپنی اولاد سے وصیت تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ ایسا ایسا کرنا۔ آج بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ کئی بار موت سے پہلے کچھ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری موت کے بعد یہ کرا دینا وہ کرا دینا، وصیت کر جاتے ہیں۔ اگر وہ وصیت شریعت کے مطابق ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ وصیت شریعت کے خلاف ہے تب اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ میت کو غسل، میت کو کفن اور میت کو دفن کرنے کا طریقہ تھا۔ اگر ہم اور آپ ان تمام چیزوں میں بہت اچھی طرح سے جانکاری حاصل کر لیں، علم حاصل کر لیں اور اچھی طرح سے ذہنی طور پر تیار رہیں تو ہمیں انشاءاللہ ان چیزوں کے لیے کسی طرح کی محتاجگی کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھئی کون غسل دے گا، کون کفن پہنائے گا، کون دفن کرے گا، کون اتارے گا۔ بالکل نہیں، ہر شخص اس قابل ہو کہ وہ میت کو غسل بھی دے سکے، کفنا بھی سکے اور میت کو قبر میں اتار بھی سکے، میت کو دفنا بھی سکے۔ یہ ساری چیزیں ہر شخص کے اندر ہونی چاہیے۔ بہت ساری چیزیں اس درمیان ایسی تھیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں مشہور ہیں مگر ان چیزوں کا ذکر نہیں آ سکا۔ یاد رہے یہ غسل، کفن اور دفن کا مسنون طریقہ ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شریعت سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں اس بارے میں آپ کو کنفرم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے تمام احکام اسلام کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کی پابندی اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں، ایک بچے کی شفا یابی کی دعا کے لیے گزارش آئی ہے ان کے لیے بھی، اور جن کی کوئی گزارش نہیں آئی ہے ان سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کے ہر مریض، ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کے رزق میں تنگی ہے رب تعالیٰ کشادگی فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال رزق عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔